بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امام بارگاہ یا امام باڑہ ان دو ناموں سے آپ بھی ضرور واقف ہوں گے، لیکن آپ میں سے بہت سے کم لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ امام بارگاہ میں کیا کیا جاتا ہے، امام بارگاہ کب سے بنی اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، امام باڑہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ دوستو، یہ ایسے سوالات ہیں جن کی حقیقت سے شاید ہی کوئی واقف ہو، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شیعہ جب بھی کسی بات کی تشریح کرتا ہے تو وہ اصل حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی بنائی ہوئی کہانیاں لوگوں کے سامنے اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، جس کی وجہ سے اصل حقیقت عام لوگوں سے مخفی رہتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام بارگاہ اور امام باڑہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ امام باڑہ کی تاریخی حقائق بھی آپ کو بتائیں گے اور امام باڑہ میں کیا ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہم آپ کو اس بارے میں شیعہ کا موقف بھی بتائیں گے اور اصل تاریخی حقائق سے بھی آگاہ کریں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، امام بارگاہ کی اصطلاح عام طور پر اہل تشیع کے ہاں استعمال کی جاتی ہے، جسے امام باڑہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام بارگاہ یا امام باڑہ کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے شیعہ کا موقف بتاتے ہیں کہ وہ اس کی تاریخ کیا بتاتے ہیں، اور پھر آپ کو امام بارگاہ یا امام باڑے کی اصل حقیقت بھی بتائیں گے کہ یہ کب اور کیسے وجود میں آیا۔ دوستو، شیعہ موقف یہ بتاتا ہے کہ لفظ امام بارگاہ عام طور پر اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں ایام محرم میں مجالس عزا کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں تمام اہل تشیع حضرات صوب کے دنوں میں سینہ زنی اور ماتم کے رسومات انجام دیتے ہیں۔ اہل تشیع میں مسجد کے بعد مقدس ترین مقام امام بارگاہ ہوتی ہے۔ امام بارگاہ جس مقام پر بنائی جاتی ہے اس کو حضرت امام حسین کے نام وقف کر دیا جاتا ہے، اور اس کا نام کسی بھی شہداء کربلا میں سے کسی کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے، اور اس کا مالک متولی کہلاتا ہے۔ اس جگہ کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، اس کو امام بارگاہ کہا جاتا ہے، یعنی امام کی بارگاہ، جبکہ اس کے علاوہ امام باڑے کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ امام باڑہ کہنے کی اصل حقیقت آگے چل کو آپ کو بتائی جائے گی۔ دوستو، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام باڑہ نہایت نامناسب لفظ ہے جو کہ مخالفین کی جانب سے رائج کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ یہ لفظ انہی کا رائج کردہ ہے، اور ان کے نزدیک امام بارگاہ دراصل ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ امام بارگاہ کے مرکزی ہال میں ایام عزا میں مجالس عزا اور خوشی کے ایام میں جشن اور میلاد کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقے میں فوتگی کی صورت میں جنازہ اور شادی وغیرہ کے پروگرامات بھی منعقد ہوتے ہیں۔ محرم کے آنے سے پہلے ماہ ذوالحج کے آخری دنوں میں امام بارگاہوں کی تزئین و آرائش اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ امام بارگاہ میں عام طور پر تعزیہ، علم مبارک یعنی جھنڈا، شبیہ گہوار حضرت علی اصغر، شبیہ تابوت حضرت علی اکبر اور شبیہ ذوالجناح برآمد کی جاتی ہے۔ یہ شبیہات ہر شہید سے منسوب کی جاتی ہیں۔ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی دنیا بھر میں امام بارگاہوں میں عشرہ محرم الحرام کی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں نامور علماء کرام اور ذاکرین عظام کربلا اور امام حسین کے عزیز و اقارب اور ساتھیوں کی شہادت کو پرسوز انداز میں بیان کرتے ہیں، جسے سن کر حاضرین پر شدید رقت طاری ہو جاتی ہے۔ جب حضرت امام حسین نے یزید کی غیر اسلامی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس اموی دور حکومت میں نواسۂ رسول پر لشکر کشی کی اور میدان کربلا میں حضرت حسین کے خاندان کے افراد کے علاوہ دوست احباب سمیت 72 افراد کو شہید کر دیا۔ کربلا سے اس خونی حادثے کے بعد شیعوں نے کربلا کے واقعے کی یاد کے طور پر منانا شروع کر دیا اور آنے والے سالوں میں ایک پختہ اور صحیح شکل اختیار کر لی۔ ائمہ کرام نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کی خاصی تاکید کی اور اس کے واقعات لکھنے اور بیان کرنے کی روایت ڈالی۔ خاندان رسول اور ان کے ماننے والے حکومت کی نظر میں رہتے تھے، ان کو کربلا کے واقعات 1400 سال بعد بھی آج اتنی بڑی ہونے والی تقریبات میں بدل گئے۔ دوستو، شیعہ کے نزدیک عزاداری کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مجالس کا اہتمام خود امام حسین کے بیٹے جو کربلا میں بیمار ہونے کی وجہ سے بچ گئے تھے اور ان کی بہن حضرت زینب نے کیا، جس میں ان پر ہونے والے مظالم بیان کیے جاتے تھے۔ امام بارگاہ کی اصلاح دراصل عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین سے مستعمل ہے۔ شیعہ موقف کے مطابق امام بارگاہ کی تاریخ کو واقعہ کربلا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب واقعہ کربلا کے بعد خاندان اہل بیت کو قید کر کے دمشق بازار یزید میں پیش کیا گیا، جہاں ان کو پورا 1 سال تنگ سی کوٹھڑی نما خرابے میں قید رکھا گیا۔
پھر 1 سال بعد جب انہیں رہا کیا گیا تو سب سے پہلے یہی شرط رکھی گئی کہ ہمیں ایک مکان دیا جائے جہاں ہم اپنے شہداء کا سوگ بنائیں اور ماتم کریں، لہٰذا خاندان اہل بیت نے اس مکان میں 3 روز قیام کیا اور بی بی زینب شام کی خواتین جو ان کے شہداء کا پرسہ دینے آتی تھیں ان کو مصائب کربلا سناتی۔ اسی طرح تاریخ کی پہلی امام بارگاہ یہ مکان قرار پائی جس میں سب سے پہلے باقاعدہ طور پر مجلس عزا منعقد ہوئی اور عزاداری منعقد ہونا شروع ہوئی۔ اسی طرح عزا کا یہ سلسلہ گلی گلی کوچا کوچا پھیلتا گیا۔ بعد میں آنے والے ائمہ کرام نے کربلا اور محرم کی روایات کو زندہ رکھا اور فروغ دیا، لیکن یہ تمام تر تقریبات مخصوص گھروں کے اندر بیان ہوتی تھیں، حکومتی سختی کے باعث باقاعدہ طور پر کبھی نہیں منائی گئیں۔ اموی دور حکومت سے 352 ہجری تک شیعوں کو محرم کی یہ تقریبات منانے سے منع کیا گیا تھا۔ بعد ازاں محرم کی تقریبات باقاعدہ طور پر 963 عیسوی میں نواب معز الدولہ نے بغداد میں شروع کروائیں، جو کہ آل بویہ خاندان میں سے تھا۔ یہ خاندان آل بویہ محب اہل سنت تھے اور اس دور میں پہلی مرتبہ محرم کی تقریبات عوامی طور پر منعقد ہونا شروع ہوئیں۔ یوم عاشور پر شہر بھر میں تعطیل کا اعلان ہوتا اور سب کو خصوصی سوگ منانے کا کہا جاتا، ماتمی جلوس منعقد ہوتے۔ اس وقت شیعہ اپنے گھروں سے باہر آتے، سینہ کو بھی کرتے، یہ جلوس ایک احتجاج کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا، اس ظلم کے انتقام کا جذبہ لیے ہوئے جو کہ امویوں اور عباسیوں نے آل رسول اور علویوں اور کربلا میں امام پر کیے تھے۔ اس طرح عزاداری ایک رسم بلکہ رزم کی صورت اختیار میں قریہ قریہ گلی گلی کوچا کوچا پھیل گئی۔ اموی اور عباسی حکمران اپنے مظالم کے ذریعے اس تحریک اور جذبے کو دبانا چاہتے تھے، لیکن وہ آج امریکہ، یورپ، انگلینڈ، افریقہ سمیت دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی تاریخ کم و بیش 1000 سال پرانی ہے، جس نے بر صغیر کی قدیم سماجی ثقافتی زندگی پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ مسلمانوں کی موجودگی سے بر صغیر میں ایک نئی ثقافت کا آغاز ہوا، لیکن 12 عیسوی کے آخر میں شیعہ مذہب کو عادل شاہ ہوشیارپور میں قبول کر لیا گیا۔ شیعہ مدارس کا قیام ہوا، لیکن پھر بھی اس دور میں محرم کے منائے جانے کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ لیکن ریاست گولکنڈہ میں 1512 عیسوی میں قطب شاہ کی زیر نگرانی باقاعدہ طور پر شیعہ تعلیمات کو سرکاری مذہب قرار دے دیا گیا اور اس طرح شیعہ تقریبات عوامی سطح پر منانا شروع کیا گیا۔ اس طرح یہ سلسلہ پورے بر صغیر میں پھیل گیا۔ اس کے بعد دکن میں برہمن نظام شاہ، احمد نگر میں مغل، دلی میں سلاطین، کشمیر اور ریاست اودھ نے براہ راست شیعہ مذہب کو ترقی میں ان کی مدد کی اور اہم کردار ادا کیا، جبکہ دوسری جانب بر صغیر سے باہر ایران، مصر، بغداد وغیرہ میں شیعہ مذہب سیاسی مذہب قرار پا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ قطب شاہ نے شیعہ تقریبات کو عوامی سطح پر منانے کا انعقاد کیا تاکہ یہاں دوسرے مذاہب اور دیگر ثقافتی لوگ ایک ثقافت کا حصہ بن سکیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بھارت کی بہت سی جگہوں میں ہندو مسلمانوں کی محرم کی تقریبات میں شامل ہوتے، جو کہ ثقافتی ہم آہنگی کی ایک اچھی مثال ہے۔ بر صغیر میں امام بارگاہوں اور تعزیہ داروں کی بڑی دلچسپ اور روشن تاریخ ہے۔ اس کا ذکر عہد مغلیہ میں بھی ملتا ہے۔ مغل حکمرانوں نے جہاں مصوری، خطاطی، تعمیرات اور دیگر فنون کو ترقی اور دوام بخشا، وہاں تعزیہ داری کو وہ عروج حاصل ہوا کہ تعزیہ داری کو بھی نئی جہتیں اور رونقیں ملیں۔ کہتے ہیں کہ ہمایوں بادشاہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران کی جانب بھاگ گیا، پھر 15 سال بعد ایرانی بادشاہ شاہ طہماسپ کی مدد سے دوبارہ حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے شاہ ایران کے ہاتھوں مذہب شیعہ قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ ہمایوں نے 959 ہجری بمطابق 1552 عیسوی میں اپنے وزیر اعظم بیرم خان، جو کہ شیعہ تھا اور ہر سال کربلا معلیٰ جایا کرتا تھا، اسے خصوصی طور پر کربلا بھیج کر ایک قیمتی زری مبارک بمطابق تمثیل روزہ مبارک حضرت امام حسین کے بنوائی اور قیمتی جواہرات سے مزین کر کے یہ زری اقدس شاہی محل میں رکھی گئی۔ یہ زری اقدس شہنشاہ اکبر کے دور تک شاہی محل میں موجود رہی اور ایام محرم میں عزاداری کے بعد یہی زری برآمد کی جاتی تھی۔ عہد جہانگیری میں ملکہ نور جہاں نے درگاہ مغنیہ اجمیری تاڑا گھر میں چند مصنوعات معافی دلائے تھے تاکہ وہاں عزاداری کی جائے۔ اس طرح شاہی فرمان کے تحت وہاں تعزیہ داری کی اجازت مل گئی۔ شیعہ روایت کے مطابق آج کل جو تعزیہ قلعے سے برآمد ہوتا ہے وہ عہد اکبری کی یاد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکھوں کے عہد مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں پنجاب کے ہر بڑے شہر میں تعزیہ کے بڑے جلوس نکلتے تھے۔ اسی دور میں فقیر خاندان کے ایک بزرگ سید عزیز الدین محبت حسین سے سرشار اور غم مظلوم کربلا سے تعزیہ دار تھے۔ الف شاہ کے امام باڑے میں چھٹی محرم کا جلوس اس خاندان سے اٹھ کر جاتا ہے اور آج تک یہ خاندان
عزائے حسین اسی شان سے منایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ لاہور میں عزاداری کا آغاز قدیم زمانے میں ہی ہو چکا تھا، لیکن لاہور میں تعزیہ کی ابتدا سید غلام حسین شاہ المعروف گامے شاہ سے منسوب ہے۔ گامے شاہ نے لاہور میں سب سے پہلا تعزیہ 1828 میں سکھ حکومت مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد حکومت میں نکالا۔ روایت کی جاتی ہے کہ بابا گامے شاہ دنیا سے ماورا زمانے کی نظر میں دیوانے اور اہل بیت کی نگاہ پاک باز میں عارف کامل شیعہ عزادار تھے۔ آپ ہمیشہ سیاہ لباس زیب تن کیا کرتے اور آپ کا قیام دربار داتا صاحب کے پہلو میں، جہاں قدیم برف خانہ تھا، جہاں باپ کا مزار ہے، وہاں تھا۔ آپ وہاں بیٹھا کرتے تھے اور تعلیمات اہل بیت کا پرچار کرتے تھے اور لوگوں کو واقعہ کربلا میں خاندان رسول پر آنے والی مصیبتوں کا بتاتے۔ لاہور میں آپ نے سانحہ کربلا اور عزاداری کو عام کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ تاریخ لاہور کے مؤلف کنہیا لال ہندی اپنی کتاب تاریخ لاہور کے صفحہ نمبر 305 میں لکھتے ہیں کہ یہ بہت عالیشان مکان بیرون بھاٹی گیٹ داتا گنج بخش کے مزار کی سمت جنوب میں واقع ہے۔ اس کے اندر گامے شاہ کی قبر ہے جو کہ اس امام باڑے کا بانی تھا۔ یاد رہے کہ ابتدائے زمانہ لاہور میں عزاداری کے قدیم مراکز صرف اندرون شہر کی جانب ہی واقع تھے، لیکن بعد ازاں لاہور کی مشرقی جانب قدیم علاقے دھرم پورہ جو کہ ہندوؤں اور سکھوں کا مذہبی مرکز تھا، یہاں بھی ہندو اور سکھ تعزیہ بنا کر برآمد کرتے تھے، جو کہ آج بھی اپنی سابقہ روایات اور شان کے ساتھ سجائے جاتے ہیں۔ مگر اب ہندوؤں کی بجائے سنی مسلک کے لوگ اس جگہ 9 محرم کی رات کو تعزیے سجاتے ہیں، جو کہ عاشورہ تک رہتے ہیں۔ ساری رات حلیم کی دیگیں تیار کی جاتی ہیں جو کہ 10 محرم کی صبح کو بانٹی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ تعزیے جو بچہ کے علاقے میں سجائے جاتے ہیں، جہاں قیام پاکستان سے قبل سکھوں کا گرودوارہ چوبچہ صاحب تھا، اس وقت لاہور میں 300 سے زائد امام بارگاہیں قائم ہو چکی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے امام بارگاہ یا امام باڑہ کی تاریخ ملاحظہ کی جو شیعہ بیان کرتے ہیں اور اس کو واقعہ کربلا کے ساتھ اور بی بی زینب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جو کربلا کے ساتھ جوڑی جاتی ہے۔ ہاں، جو بعد کے دور کی باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں کچھ حقیقت ہے اور کچھ من گھڑت۔ دوستو، یاد رہے کہ امام باڑہ کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اس کی تاریخ کے جو شواہد ملتے ہیں وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے دور سے جڑے ہیں۔ تو چلیے اب آپ کو شیعہ کے امام باڑے کی تاریخی حقیقت بتاتے ہیں، جس کا تذکرہ تاریخ میں یوں ملتا ہے۔ یاد رہے کہ لغت میں باڑے کا مطلب استبل یعنی وہ جگہ جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں، اور امام سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شیعہ کی اصلاح میں امام باڑے سے مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا، جس کو وہ ذوالجناح کا نام دیتے ہیں اور آپ کے لشکر کے دوسرے گھوڑوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ چنگیز خان نے مسلمان ممالک پر جب لشکر کشی کی تو یہ شیعہ تھے جنہوں نے مسلم دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے چنگیز خان کا بھرپور ساتھ دیا۔ جہاں چنگیز خان بغداد سے لے کر سمرقند اور بخارا تک مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرتا جا رہا تھا اور مسلمانوں کی مساجد اور لائبریریوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، وہیں اس نے شیعہ کی جان و مال اور عبادت گاہوں کو پورا تحفظ دیا اور ان کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیے۔ عباسی خلیفہ ابو احمد المعتصم باللہ عبداللہ بن منصور کے دور میں بغداد شیعہ مسلم فساد کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ خلیفہ مستعم باللہ کے شیعہ وزیر ابن القمی نے غداری کی اور چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان، جو اس وقت ایران کا حکمران تھا، کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ چنانچہ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ شیعہ نے ہلاکو کو باور کروایا کہ اگر خلیفہ کا خون زمین پر گرا تو رنگ ضرور لائے گا، اس لیے ہلاکو خان نے خلیفہ مستعم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر اپنے گھوڑے کی سموں سے ہلاک کیا، اور یہیں سے شیعہ ازم میں اپنی عبادت گاہوں کے ساتھ امام باڑہ قائم کرنے کی روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، شیعہ ازم میں چونکہ گھوڑے کو ایک مقدس جانور سمجھا جاتا ہے اور اس کو شیعہ حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے، جس کو وہ ذوالجناح کہتے ہیں، سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ کربلا کی مقدس جنگ، جس کے نتیجے میں شیعہ ازم نے باقاعدہ ایک سیاسی تحریک کی صورت میں جنم لیا تھا، بھی گھوڑوں پر ہی لڑی گئی تھی، اس لیے شیعہ ازم میں گھوڑوں کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے۔ چنانچہ شیعہ منگول لشکر کے گھوڑوں کا بھی اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا کہ منگول لشکر کا۔ آج ہم شیعہ کی عبادت گاہ کے ساتھ جو امام باڑہ دیکھتے ہیں، جہاں سے شیعہ ذوالجناح کا جلوس نکالتے ہیں، اس کی بنیاد منگولیا دور ہی میں رکھی گئی۔ پہلے یہ روایت عراق، شام، فلسطین، جو منگولوں کے مفتوح علاقے تھے اور شیعہ موجود تھے، سے پڑی، جو کہ بعد میں ایران، ہندوستان اور دوسرے علاقوں جہاں شیعہ تھے تک چلی گئی، اور آج تک یہ روایت شیعہ ازم میں قائم ہے۔ دوستو، یہ امام باڑے کی حقیقت ہے، لیکن آج کا شیعہ امام باڑے کے لفظ کو غیر مناسب کہتا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔